الذي لا يدركه قول الإمام ولا يناله فاصله الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناقل موجود ولا مقبول معبود ولا عجب فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتضى بسحور بيدان عقله اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسورة الحيدرية والاسم والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسل المعنوية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم اللهم صل على اللهم صل على مولانا علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي التقي وحجتك على من فوق الأرض الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقد قول الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم معزز السامعين الكرام حاضرین المجلس وعزراء الشهداء والأبطال آج یہ سوشرائی مجالس کی نئی گفتگو ہے جو حضرات کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اولا کل کے لیے ایک اہم اعلان کہ کل شب انشاءاللہ 10ویں شب ہوگی جو اس کی آخری شب ہے اور کل انشاءاللہ شب بیداری کا سلسلہ جاری رہے گا جس میں ایک ابتدائی مجلس ہوگی جو اس وقت ہوا کرتی ہے اس کے بعد مزنی کرے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ بیچ میں ایک مجلس ہوگی 12-1 بجے کے آس پاس انشاءاللہ اس کے بعد پھر سینہ زنی ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک مجلس صبح آج صبح عاشور جو منصوب ہے جناب علی اکبر سے آغاز ہے تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کل وقت پر تشریف لائیں دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ آج بھی آپ سکے ہوئے ہیں اور کل صبح اس میں بھی جانا ہے اور پھر کل رات شب بیداری بھی ہے اور پرسوں پھر عاشورہ کا بھی لیکن یقین جانیں کہ یہ 2 دن آپ کے پاس ہیں انہیں حسین کے غم میں گزار دیجیے آرام پر صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسری چیز کہ ایک بچہ جو بیمار تھا شیعان علی الحمدللہ جناب علی اثر کے صدقے میں وہ بچہ صحت کاملہ و عاجلہ پا چکا ہے اور اس کی جو منت مانی گئی تھی اس کے سلسلے میں جھولا بھی الحمدللہ انہوں نے پیش کیا ہے تو لہذا آئیے ننھے باب الحوائج جناب علی اصغر کی بارگاہ میں مل کے دعا کرتے ہیں پروردگار اس بچے کو صحت کامل اور عاجل کے ساتھ ساتھ اسے زندگی میں کامیابی اور کامانی عطا فرمائے معبود ہماری قوم کے ہر بچے کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے معبود جواز محمد وآل محمد ہمارے ہر شیعہ کردار کے بچوں کو جوانوں کو تمام آفات ارضی اور آفات سماوی سے محفوظ فرما پروردگار جواز محمد وآل محمد کا سب سے اہم ترین بارگاہ میں دعا پروردگار ہماری جان
حفاظت فرما۔ پروردگار جو کشمیر میں بے گناہ آزادار آج قید ہوئے، پروردگار جناب زینب کی قید کی صدقے میں پروردگار انہیں جلد قید سے رہائی عطا فرما۔ میرے معبود امام زمانے کے ذکر و تعجیل فرما، ہم کی آواز رسول و ناصرین میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل آمادہ ہے کہ کچھ منٹ گفتگو ہو جائے تو ایک آواز بلند صلوات خالق کائنات مالک ارض سورہ مبارکہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک کائنات کے رسول آپ کہہ دیجئے کیا رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حکم کس نے دیا؟ پڑھی جلدی جلدی اور بہت اہم معروضات اور بہت کم وقت میں، انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا کہ اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ رسول دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، بغیر کسی تمہید کے میں نے گفتگو شروع کر دی۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آئیے مسلمانوں سے میں سوال کرتا ہوں، پہلا یہ کہ ذرا اتنا بتائیے کہ جب اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ دعا کیجیے، انہوں نے دعا کری یا نہیں کی؟ سب کہیں گے دعا کی۔ دوسرا سوال، اگر دعا کی تو دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحیح ہے، چونکہ پروردگار سورہ غافر آیت نمبر 60 پارہ نمبر 24 میں کہتا ہے کہ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی فاستجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ جب اللہ ہر بندے کی دعا مستجاب کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے رسول کی دعا پوری نہ کرے؟ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول نے دعا کی کہ پروردگار علم میں اضافہ فرما۔ اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا رسول کا علم ناقص تھا؟ بات اللہ سننا مانا رسول کا علم ناقص تھا؟ کہا نہیں، رسول تو وہ ہے کہ جو کائنات میں آئے ہیں تو وہ علمک ما لم تکن تعلم کے مصداق ہے، یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کا علم رسول کو عطا کیا۔ جب رسول کے پاس ہر چیز کا علم، توجہ رکھنا ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، اچھا دین کامل تھا یا ناقص تھا؟ بولو، ناقص تھا، کامل ہوا ہے غدیر میں۔ مولائیو تم بھی ایسی باتیں کرتے، دین تھا ناقص، کامل ہوا ہے کب؟ غدیر میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم آیت ہے نا کہ ہم نے آج دین کامل کیا، یعنی غدیر سے پہلے دین کیا تھا؟ ناقص تھا۔ اور دین کا جو ہادی تھا رسول وہ کامل تھا یا ناقص؟ تو سب کہیں گے کامل۔ کیا تھے رسول؟ کیا تھے رسول؟ دین کیا تھا؟ دین ناقص، رسول کامل۔ لفظوں کو بدل کر کہوں، دین کامل، دین کو پہنچانے والا، دین ناقص، دین کو پہنچانے والا کامل، دین ناقص، دین کو پہنچانے والا، دین ناقص، دین کو پہنچانے والا۔ ارے انصاف کیوں نہیں کرتے مسلمانوں؟ جب پروردگار عالم ناقص دین، جب پروردگار عالم ناقص دین کسی ناقص انسان کو نہیں دے سکتا، تو جب دین کامل ہو جائے، جب ناقص دین تھا اللہ نے جب کسی ناقص کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ تو اسے سنبھال، اور جب دین کامل ہو گیا ہو اس کے بعد ناقصوں کے ہاتھ میں چلا جائے، کہا نہیں، سمجھ جو رکھنا ہے۔ جب رسول نے دعا کی کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، تو انصاف سے بتاؤ کہ دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو سب نے لکھا کہ بھائی دعا پوری ہوئی، لیکن اتنا تو بتاؤ جب رسول کا علم کامل تھا تو دعا کیوں کر رہے تھے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما؟ ایک گلاس بھرا ہوا ہے پانی کا، آپ میں کہوں کہ اس میں اور پانی ڈال دیجیے تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کا دین سٹیا گیا ہے، یہی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہ جب بھرا ہوا ہے تو اس میں اضافے کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات کا رسول کا علم کامل ہے، پھر کائنات کا رسول کیوں کہہ رہا ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما؟ ایک سوال ہے نا۔ آئیے رسول کی دوسری دعا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دعا سے دعا کو ملا دوں گا، قرآن کی آیت نتیجہ دوں گا، اس کے بعد اپنے مصائب۔ توجہ، کیا کہا؟ سورہ اسراء پارہ نمبر 15 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقور، اے رسول دعا مانگو، کہو کیا؟ ربی ادخلا صدق، ربی
دعا مانگنے کو کہا پروردگار عالم نے کہ رسول دعا مانگو. کیا؟ ربی اخرجنی صدق واخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی ادخلنی صدق، اے میرے پروردگار مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، واخرج اور مجھے خارج کر. ربی ادخلنی صدق واخرج صدق واجعلنی اور قرار دے. کیا؟ ربی ادخلنی صدق واخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور پروردگار یعنی خانہ کعبہ میں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، مجھے خانہ کعبہ سے باہر نکال سچائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دعا مانگی. کیا؟ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار اپنے یہاں سے مجھے ایک ایسا سلطان عطا کر جو میری مدد کرنے والا ہو. بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ دعا مانگو اللہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، مجھے باہر نکال سچائی کے ساتھ، اور اپنے یہاں سے ایک ایسا سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے. سلطانا نصیرا، ایسا سلطان جو میری مدد کرے. اب یہ بتاؤ جب اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو دعا پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب پوری ہوئی تو بتاؤ سلطان کہاں ہے؟ کوئی فکر دے کے جا رہا ہوں، دونوں دعا کو ٹیلی کیجئے. یہاں اللہ کے رسول نے کہا میرا علم اضافہ فرما. بتاؤ علم اضافہ ہوا تو کہاں؟ یہاں کہا مجھے سلطان نصیر عطا فرما. اگر سلطان نصیر ملا تو کہاں؟ آمادہ ہے نا؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. کیا کہا؟ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. ادھر کہا مجھے سلطان نصیر عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. ادھر کہا مجھے سلطان نصیر عطا فرما. مسلمانوں کی عقلیں حیران ہے، رسول کے علم میں اضافہ کب ہوا؟ مسلمانوں کی عقلیں حیران ہے. پروردگار نے اپنے یہاں سے سلطان عطا کہاں کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ دونوں دعائیں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں دعائیں ایک ہیں. ان دونوں دعاؤں کو ملا لو، نتیجہ خود بخود مل جائے گا. کہا کیسے؟ کہا یہاں علم میں اضافے کی دعا ہے، یہاں سلطان کی دعا ہے. یہی سلطان تھا جو اضافہ بن کے آ رہا تھا، یہی علم تھا جو کعبے سے ظاہر ہو رہا تھا. آپ کہیں گے کیسے؟ کہ تو نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی. کون سی؟ کانا مدینۃ العلم علی البابا. کہا کیسے؟ کہا اصل میں یہ جو سلطان ہے یہ علم کا دروازہ ہے. یہ جو سلطان آ رہا ہے یہ علم کا دروازہ ہے. توجہ رکھنا، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں. اور یہ جو رسول ہے ان کا علم کامل ہے، لیکن پھر علم میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ توجہ. آپ کے یہاں بھی بلڈنگ بنتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پلر کھڑے ہو جائے، چھت ڈال دی جائے، دیواریں کھڑی ہو جائے، کھڑکیاں لگا دی جائے، ابھی دروازہ نہ دروازہ نہ ہو. اس گھر کو کامل کہو گے ناقص کہو گے؟ نہ کامل کہہ سکتے ہو نہ ناقص کہہ سکتے ہو. نہ کامل نہ ناقص. لیکن ہاں اس گھر کا لازمی ہے دروازہ. یعنی کیا مطلب؟ جو بھی آئے گا تو کم سے کم دروازے سے آئے گا. اس گھر کا میں کہہ رہا ہوں حصہ نہیں ہے، لیکن حصے سے زیادہ ضروری چیز کا نام ہے دروازہ. گھر میں دخول کے لیے دروازے کی اجازت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے سوال کیا، تم کہتے ہو کہ علی کے بہت فضائل ہیں، ذرا اتنا بتاؤ کہ علی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے یا نہیں؟ سوال ہے کہ رسول کے پاس تو آیا کرتے تھے، علی کے پاس آتے تھے یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے علی کے چاہنے والے نے سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا بالکل آیا کرتے تھے. کہا بتاؤ کتنی بار آئے؟ کہا تم بتاؤ رسول کے پاس کتنی بار آئے؟ کہا رسول کے پاس 90 بار آئے. مثلا فور ایگزامپل رسول کے پاس 90 بار آئے تو علی کے چاہنے والے نے بے ساختہ کہا کہ علی کے پاس 180 بار آئے. سوچ کے بول رہے ہیں آپ. اگر رسول کے پاس 60 بار آئے تو علی کے پاس 120 بار آئے. اگر رسول کے پاس 70 بار آئے تو علی کے پاس 140 بار آئے. وہ کہنے لگا یہ کیا ہوا، یہ کیسے؟ کہا تو نے نہیں پڑھا کہ علی علم کا شہر، نبی علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. کا مطلب کہ جب رسول سے جبریل ملنے آیا کرتے تھے، آتے وقت بھی علی کو سلام کرتے تھے، جاتے وقت بھی.
کیا یہ دروازہ ہے؟ توجہ رکھنا، کیا کہا؟ یہی وہ سلطان ہے جو علم کا دروازہ بن کے آئے گا، یہی وہ سلطان ہے جو مددگار ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے نا، ایک لفظ بڑا عجب استعمال ہوا ہے اس میں، سلطان نصیرا۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے ایسا سلطان عطا کر جو میری مدد کرنے والا ہو۔ دیکھو یہاں تھوڑی بہت عربی جاننے والے آپ لوگ موجود ہیں، میں بھی عربی گرامر کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک لفظ ہوتا ہے ناصر، ایک لفظ ہوتا ہے نصیر۔ ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا اور نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا، لیکن اللہ جو عربی کا خالق ہے اس نے لفظ ناصر نہیں رکھا، اس نے لفظ نصیر رکھا۔ ناصر کا مطلب بھی مدد کرنے والا اور نصیر کا مطلب بھی مدد کرنے والا۔ جس بھی عربی جاننے والوں سے پوچھو گے آپ یہی بتائے گا کہ میاں ناصر کا مطلب بھی اور نصیر کا مطلب بھی، لیکن آج یہ چھوٹا سا طالب علم آپ کو ایک فرق بتا رہا ہے۔ اچھا عربی کے ڈیپ میں جائیں گے آپ تو ایک لفظ ملتا ہے آپ کو اس میں فاعل، اور ایک لفظ ملتا ہے صفت مشبہ۔ اس میں فاعل جب عمل انجام دے رہا ہو تو وہ ہوتا ہے اس میں فاعل، اور جو ہمیشہ سے انجام دیتا آ رہا ہو وہ ہوتا ہے صفت مشبہ۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں، ایک لفظ ہے راحم، رحم کرنے والا، ایک لفظ ہے رحیم، ہمیشہ رحم کرنے والا، ایک لفظ ہے کریم، کرم کرنے والا، ایک لفظ ہے کریم، ہمیشہ کرم کرنے والا۔ توجہ، بس یہی وجہ ہے ناصر اور نصیر اللہ نے ناصر نہیں رکھا، نصیر رکھا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا بارگاہ خداوندی میں، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سما، تو ناصر بھی رکھ سکتا تھا، تو نے نصیر کیوں رکھا؟ کہا تو نے عربی گرامر کا قاعدہ نہیں پڑھا، کہا ناصر اسے کہتے ہیں۔ رسول دعا مانگ رہے، پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ کہا ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی مدد کر دے، نصیر وہ ہوتا ہے جو سوئے تو بھی مدد کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد ایسا نصیر عطا فرما جو ہر کام پہ، ہر لمحے پہ میری مدد فرمائے۔ اور یقین جانو، روایت کہتی ہے کہ جیسے نبی نے دعا کی تھی نا، ربی ادخلنی صدق و اخرجنی صدق، پروردگار داخل کر سچائی کے ساتھ، باہر نکال سچائی کے ساتھ، داخل کر سچائی کے ساتھ، باہر نکال سچائی کے ساتھ۔ اس میں ایک لفظ آیا صدق، شاید یہ میری گفتگو کا آخری جملہ ہو، ایک لفظ آیا ہے صدق۔ کیا آیا ہے؟ صدق، اور 2 بار آیا ہے۔ رسول کو کہا تھا کہ رسول تم علی کے لیے دعا کرو کہ تمہیں اللہ علی جیسا مددگار دے، لیکن 2 شرطیں بتائی۔ پہلی کیا؟ کہ علی کو مانگنے سے پہلے، کعبے میں جانے سے پہلے کہنا ربی ادخلنی صدق، مجھے سچائی صدق کے ساتھ داخل کر۔ باہر نکلتے وقت بھی کہنا پروردگار مجھے باہر نکال سچائی کے ساتھ، یعنی صدق کے ساتھ۔ یہ صدق لفظ ہے، صدق کے معنی سچائی، صدق کے معنی سچائی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، توجہ رکھنا، ایک فکر دے رہا ہوں اس کے بعد اپنے مسائل۔ کیا کہا؟ اے رسول جب بھی علی کے لیے دعا کرنا تو کہنا کہ اللہ صدق کے ساتھ داخل کر، صدق کے ساتھ باہر نکال۔ کیا جملہ آ گیا ذہن میں؟ توجہ، صدق کے ساتھ داخل کر، صدق کے ساتھ باہر نکال۔ میرے اللہ ایک بار صدق کہہ دیتا، 2 بار صدق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ زمانے والوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول جس کے لیے دعا کرنے جا رہا ہے نا، کہ صدق کے ساتھ داخل، صدق کے ساتھ خارجہ، یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ کہ اب جس کے لیے دعا کی جائے گی صدق کے ساتھ داخل، صدق کے ساتھ خارجہ، تو آنے والا صدیق اکبر ہوگا۔ صدق سے بنا ہے یہ صدیق، کاش صاحب سمجھ گئے ہوتے۔ صدق سے بنا ہے یہ صدیق کا، یہ جو آ رہا ہے یہ صدیق اکبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا متقیان نے کہا ہے کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور اگر میرے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے پکا دعویٰ تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد
عزیزان گرامی، تو ایسا نصیر عطا فرمایا جو ہر لمحہ رسول کا مددگار، ہر لمحہ رسول کا مددگار، اور ایسا مددگار، قسم خدا کی، رسول کا ایسا مددگار کہ جیتے جی رسول کی نصرت کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کے گئے کہ یاد رکھنا رسول کی اور رسول کے دین کی مددگاری کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ علی کا لاڈلا، جس کا نام ہی علی ہے، بھلے ہی 6 مہینے کا تھا، لیکن ایسی نصرت تھی کہ اس نے اسلام کی ایسی نصرت کی ہے کہ کائنات عالم میں اصغر کی مثال نہیں ملتی۔ عزاداران امام مغروم کربلا، آج نبی شاہ ہے، قسم خدا کی یہ محرم ہم سے ایسے جدا ہو رہا ہے کہ جیسے آسمان سے بادل گزر جاتا ہے۔ عزاداروں، بہت مصائب کے یہ دن ہے، اور یہ شب وہ شب ہے جو حسین کے پیشین اصغر سے متصل ہے۔ کون اصغر؟ رباب کے دل کی دھڑکن اصغر۔ کون اصغر؟ حسین کے آنکھوں کی ٹھنڈک اصغر۔ کون اصغر؟ ام لیلہ کا سکون اصغر۔ کون اصغر؟ زینب کی آنکھوں کا تارا اصغر۔ کون اصغر؟ سکینہ کا پیارا اصغر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کسی کی بھی مسائب بیان کرے، ہو سکتا ہے انسان گریہ نہ کرے، لیکن عزاداروں جب اصغر کی شہادت بیان کی جاتی ہے نا، تو کافر سے کافر انسان بھی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہائے میرا اصغر۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں 1 سے 2 روایت مجھے بیان کرنی ہے۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا رہ گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی۔ کون سی آواز تھی؟ جو آسمانوں میں گونج رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ کون ہے جو اس عالم غربت میں حسین کی مدد کرے۔ ادھر حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، ادھر خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ عزاداروں، جیسے خیمے میں رونے کی آواز آئی نا، فوراً حسین تڑپ گئے، آگے کہنے لگے اے زینب، میری موجودگی میں رونے کی وجہ؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے کہا کون میری مدد کرے گا، ارے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ اتنا کہنا تھا عزادارہ، حسین آئے، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اصغر کیا چاہتا ہے۔ اے رباب، اصغر کو آمادہ کر کے میرے پاس دے دو۔ عزاداروں، اصغر کو حسین کے حوالے کیا گیا۔ حسین اصغر کو لے کر، ننھے سے اصغر کو لے کر چلتے ہوئے صحرا میں پہنچے، اور جا کے کہنے لگے اے فوج اشقیاء، اے فوج ظالمہ، اگر تمہاری نظروں میں خطا کروں، خدا آپ کی قدموں کو سلامت رکھے۔ عزادارہ، خدا آپ کے بچوں کو علی اصغر کے صدقے میں زندگی عطا کرے۔ لیکن حسین کا اصغر کہنے لگے اے فوج اشقیاء، اگر میں تمہاری نسلوں میں خطا کار ہوں، ارے اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے دیکھو تو صحیح، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، کوئی سے 2 قطرہ پانی پلا دے۔ اتنا کہنا تھا، کہنے لگے اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو نا۔ عزاداروں، اتنا کہنے کے بعد اصغر کو چلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ وہ زمین کہ جس کے اوپر دانا ڈالا جائے تو دانا جل کر راکھ ہو جائے۔ ارے اللہ رشید رامی کہتے ہیں جب اصغر کو چلتی زمین پر لٹایا تو اصغر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی سے نکلے۔
جانے سے ازادارہ روایت سنے. روایت کہتی ہے حسین نے اپنے لاڈلے کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد ہاتھوں میں کہتے ہیں اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو, اصغر اپنی حجت کو تمام کرو. اب روایت لکھتی ہے اصغر نے سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. جملہ سنیں گے, ایک عالم کہتے ہیں کہ اصغر یہاں زبان نہیں پھرا رہا تھا بلکہ وہ منظر تھا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال دو اور جب اس کی جان جانے لگے تو مچھلی کبھی منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے. یہی حالت اصغر کی تھی. اور فوج اشکیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. عمر سعد نے آواز دی اینا اینا حرملا اقتا کلام الحسین. ازادارہ حرملا نے تیر چلایا. حرملا کا پہلا تیر بیکار گیا, دوسرا تیر چلایا, دوسرا تیر بیکار گیا. اب جو تیسرا تیر چلایا تیسرا تیر بیکار گیا. عمر سعد کہنے لگا اے حرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بڑا نشانے باز کون ہے تو حرملا میں تیرا نام لیتا. ازادارہ حرملا کا جواب سننا. روایت کہتی ہے کہ حرملا نے عمر سعد کی طرف دیکھا, کہنے لگا اے عمر سعد ارے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. کا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے پہلا تیر چلایا تو رسول اپنے سر کھول کے آ گئے. اے حرملا دوسرا تیر چلایا علی یہ مرتضیٰ تھے. ارے جب میں نے تیسرا تیر چلایا تو فاطمہ نے اپنے بالوں کو کھول دیا. کہنے لگی حرملا میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا. اجرکم الزہرا. روایت کہتی ہے کہ حرملا نے اب تیر چلایا. جیسے تیر چلایا ارے اللہ حافظ کفایت حسین کہتے ہیں کہ تیر کا چلنا تھا. ارے تیر کا چلنا تھا اصغر کے گلے میں لگا, شاہ کے بازو کو چھیدا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. کہتے یہ بچہ منقلب نہیں ہوا تھا. حافظ کفایت حسین کہتے ہیں ارے تیر کا وزن زیادہ تھا اصغر کا وزن کم تھا. بچے نے پڑھ کے گلے میں تیر لیا اور بولنے لگے اماں مجھے معاف کرنا, میری موجودگی میں میرے بابا کا جانا. اجرکم الزہرا. ازادارو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے روایت سن لو. خدا نہ کرے کہ کسی باپ کو اس کے لال کا جنازہ اٹھانا پڑے اور وہ بچہ جو دودھ پینے کے قابل ہو. ازادارو روایت کہتی ہے کہ حسین نے اصغر کے جنازے کو لیا. اب دیکھ رہے تھے کہ ہاتھوں میں اصغر کا خون تھا. کیا کرے, کیا آسمان کی طرف پھینکے, زمین کی طرف پھینکے. آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان سے نکلا یہ حسین اگر خون اللہ کا ایک قطرہ بھی میری طرف آیا نا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین اگر ایک قطرہ میری طرف آیا تو قیامت تک کوئی دانا نہ ہوگا. ازادارو مظلوم حسین بچے کا خون کرے تو کرے کیا, اپنے چہرے کو بنو. کہنے لگے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ازادار علیہ امام مظلوم کربلا. بس آخری روایت آپ کی بارگاہ میں حسین نے چاہا کہ اپنے بچے کو کوئی دفنا دے. حسین کو معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد سب کے سر تن سے جدا کیے جائیں گے. حسین نہیں چاہتے تھے میرا اصغر کا جنازہ. حسین کہتے ہیں کہ میں خیموں کے پیچھے گیا, میرے پاس کچھ تھا نہیں, میں نے تلوار سے قبر کھودنا شروع کی. اب اصغر کے لیے قبر کھود رہا تھا, کسی کے رونے کی آواز آئی.
حسین کہتا ہے عالم غربت میں، ارے میری مفلسی میں، جہاں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج کون میری غربت میں رو رہا ہے؟ آزادانہ روایت کہتی ہے کہ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جب کہیں سے آواز نہ سنائی دی، اب حسین نے ذوالفقار کی طرف دیکھا تو ذوالفقار سے آواز آ رہی تھی، اے مولا اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اصغر کی قبر کھودوں گی تو میں اس دنیا میں نہ آتی۔ ارے لو اصغر کا جہوار آ گیا، حسین کے لال کو پرسا دے دو، والی اصغرا وا مصیبت۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں،